السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے شمس الرحمن فاروقی۔ آج ہم شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں پڑھیں گے، جو ایک اہم نقاد تھے۔ تو ان کا نام شمس الرحمن فاروقی تھا اور یہ اعظم گڑھ کے کوڑیا پار نامی گاؤں میں سن 1935 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال الہ آباد میں 25 دسمبر 2020 عیسوی کو ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام خلیل الرحمن فاروقی تھا۔ کیا تھا ان کے والد کا نام؟ خلیل الرحمن فاروقی تھا۔ فاروقی نے یعنی شمس الرحمن فاروقی نے 9ویں جماعت تک اپنی تعلیم اعظم گڑھ میں ہی حاصل کی تھی اور پھر انہوں نے گورکھپور سے BA کیا اور الہ آباد سے انگریزی میں MA کیا، یعنی الہ آباد جو یونیورسٹی ہے وہاں سے انہوں نے انگریزی میں MA کیا تھا اور انہوں نے مرکزی سول سروس کا امتحان بھی پاس کیا تھا۔ اور شمس الرحمن فاروقی جو ہیں یہ ماہنامہ شب خوں کے بانی اور مدیر رہے ہیں اور یہ جدیدیت کے بنیاد گزاروں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے شاعری اور ناول نگاری کے میدان میں بھی طبع آزمائی کی ہے، یعنی تنقید کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعری اور ناول نگاری کے میدان میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے شمس الرحمن فاروقی کے تنقیدی نظریات کے بارے میں۔ تو شمس الرحمن فاروقی ادب کو پروپیگنڈا بنانے اور سماجی مسائل کے حل کی ذمہ داری ادیب ڈالنے کے سخت مخالف رہے ہیں۔ ان کے نزدیک افسانہ شاعری سے کمتر ہے، یعنی افسانہ جو ہے وہ شاعری سے کم ہے، اس سے اونچا نہیں ہے۔ اور فاروقی کے خیال میں شاعر اپنے تجربے کو قاری تک 3 منزلوں میں پہنچاتا ہے۔ وہ 3 منزلیں کیا ہے؟ ایک ہے اظہار، دوسری ترسیل اور تیسری ابلاغ۔ ان 3 منزلوں کے ذریعے شاعر اپنے تجربے کو قاری تک یعنی پڑھنے والوں تک پہنچاتا ہے۔ ان کے نزدیک جس تحریر میں موزونیت اور اجمال کے ساتھ جمالیاتی حسن اور ابہام ہوگا وہی شاعری ہوگی، یعنی جس میں ابہام ہوگا اور جمالیاتی حسن ہوگا وہی جو ہے شاعری ہوتی ہے۔ اور آگے یہ کہتے ہیں کہ وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا ہے بلکہ اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہے، یعنی ہم اس کی تعریف اور احترام کرتے ہیں۔ آگے یہ لکھتے ہیں کہ حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں، یعنی یہ حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات سے جو ہے متفق نہیں تھے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ داستان میں راوی کی جگہ بیان کنندہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی فاروقی کے نزدیک راوی کی نوعیت افسانے میں بیانیہ کی صورتحال کو متاثر کرتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی ادیب کو مکمل آزادی دینے کی وکالت کرتے ہیں اور ان کی رائے میں ابہام شاعری کی بہت بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، یعنی یہ ابہام کو شاعری کی بہت بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت مانتے ہیں، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے، یعنی جو شاعری میں ابہام ہے وہ نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید تو شاعری کو وہیں روک دیتی ہے۔ اب ہم کچھ ان کے اعزازات اور انعامات پر نظر ڈالیں گے، یعنی ان کو کون سے انعامات دیے گئے ہیں، کیا اعزازات ملے ہیں۔ تو شمس الرحمن فاروقی کو شیر شور انگیز پر سرسوتی سمان سے 1996 عیسوی میں نوازا گیا، یعنی ان کو سرسوتی سمان 1996 عیسوی میں ملا تھا اور پھر ان کو حکومت ہند نے پدم شری سے 2009 میں نوازا تھا اور ان کو اعزازی ڈگری سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے نوازا ہے۔ پھر ایک ہے کہ شب خوں ان کا ایک ادبی رسالہ تھا جسے انہوں نے 1966 میں الہ آباد سے جاری کیا تھا اور یہ رسالہ 2006 تک نکلتا رہا۔ یہ ان کا بہت ہی مشہور رسالہ تھا۔ کون سا؟ شب خون۔
اب ہم ان کی دیگر اہم تصنیفات و تالیفات پر نظر ڈالتے ہیں کہ انہوں نے اور کون سی تصنیفات و تالیفات کی ہیں۔ تو ان کی اہم تصنیفات و تالیفات میں سے ہیں لفظ و معنی، جو 1968 میں لکھی گئی۔ پھر ہیں شعر غیر شعر اور نثر، 1975۔ پھر عروض، آگے ہیں آہنگ اور بیان، 1977۔ نیکسٹ ہے تنقیدی افکار، 1984۔ پھر ہے فاروقی کے تبصرے، 1968۔ نیکسٹ ہے افسانے کی حمایت میں، 1982 میں یہ لکھی گئی۔ پھر ہے اثبات و نفی، جو ان کی بہت مشہور تصنیف ہے، یہ 1986 میں لکھی گئی۔ شعر شور انگیز، یہ بھی بہت مشہور تصنیف ہے ان کی، جو 4 جلدوں میں ہے اور میر تقی میر کے بارے میں لکھا ہے۔ نیکسٹ ہے تفہیم غالب، 1989 میں۔ نیکسٹ انداز گفتگو کیا ہے، یہ 1993 میں لکھی گئی۔ پھر ہے اردو غزل کے اہم موڑ، یہ 1997 میں لکھی گئی۔ پھر داستان امیر حمزہ۔ نیکسٹ ہے زبانی بیانیہ، بیان کنندہ اور سامعین، 1998 میں۔ غالب پر 4 تحریریں۔ پھر نیکسٹ ہے اردو کا ابتدائی زمانہ، یہ 1999 میں تصنیف ہوئی۔ اس کے بعد ہے ادبی تہذیب و تاریخ کے پہلو۔ پھر ہے غالب چند پہلو۔ نیکسٹ ہے ساحری شاہی صاحب قرآنی۔ پھر نیکسٹ ہے داستان امیر حمزہ کا مطالعہ، جلد اول۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے تعبیر کی شرح۔ پھر ہے درس بلاغت، سن 1981۔ پھر نیکسٹ ہے شعریات، ارسطو کی پوئٹک بوتیکا کا اردو ترجمہ، 1978۔ نیکسٹ ہے نئے نام، 1967 مرتبہ۔ اس کے بعد ہے تحفۃ السرور، 1985 مرتبہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جدیدیت اور ہم۔ پھر نیکسٹ ہے اردو کی نئی کتاب، 1988 میں لکھی گئی۔ یہ تھی ان کی اہم تصنیفات۔ اور انہوں نے ایک ناول بھی لکھا ہے جس کا نام ہے کئی چاند تھے سرے آسماں، یہ ان کا اہم ناول ہے۔ اور ان کا افسانوی مجموعہ ہے سوار اور دوسرے افسانے، یہ 2001 میں انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد ان کے شعری مجموعے ہیں گنج سوختہ، جو 1969 میں تصنیف ہوئی۔ اس کے بعد ہے سبز اندر سبز، یہ 1974 میں لکھی گئی۔ اس کے بعد 4 سمت دریا کا، 1977 میں۔ اس کے بعد ہے آسمان محراب، 1996 میں۔ اب ہم پڑھیں گے فاروقی کے متعلق کچھ مختلف آراء و خیالات، یعنی اور لوگوں نے ان کے بارے میں اپنے کیا کیا خیالات ظاہر کیے ہیں، اس کے بارے میں ہم آئیے پڑھتے ہیں۔ تو ایک ہے فضیل جعفری۔ فضیل جعفری شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تنقید میں شمس الرحمن فاروقی کی کاوشیں اور ان کے نتائج نہ صرف قابل صد تحسین بلکہ قابل صد شکر ہیں، یعنی صرف تعریف و تحسین کے لائق نہیں بلکہ شکریہ ادا کرنے کے لائق ہیں۔ اور پھر یہ لکھتے ہیں فاروقی کو حیتی نقاد بھی کہا جاتا ہے۔ آگے محمد حسن عسکری کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں۔ تو ہم نے شمس الرحمن فاروقی کی جو اہم باتیں تھیں وہ جان لیے۔ آج کے کلاس میں ہم نے شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں پڑھا ہے، کچھ ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں اور کچھ ان کی ادبی خطبات کے بارے میں۔ تو آج کا کلاس یہیں ختم ہوتا ہے، اس کو آپ لوگ ریویژن کر لیجیے گا اور اچھے سے پڑھ کر آئیے گا۔ شکریہ۔